نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ابھی آپ نے فرمایا کچھ آپ بات کریں تو آپ کی عمر دونوں کی اور اس کے مطابق میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو کیونکہ وہ تفصیل میں جائیں گے تو بہت کافی ٹائم چاہیے، لیکن مختصر اس کو بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو بتاؤں کہ فتح مکے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لے آ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ وقت، وہ کتنا جوش اور کتنی خوشی کا ہوگا. یعنی وہ سرزمین جس میں، وہ شہر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ شہر کہ جس کی گلیوں میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلا، دکانوں سے سامان دیا اور محنت بھی کی، کام شام کیا، اور اہالیہ نے، مکہ نے ان کو امین اور صادق اور صدیق کا خطاب دیا کہ یہی امانت دار ہے. پھر آگے چل کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت وہی لوگ جنہوں نے صادق کہا تھا وہ سب دشمن ہو گئے، وہ سب کے سب دشمن ہو گئے. اور پھر طرح طرح کی تکالیف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مشیت الہی کے مطابق حکم ہوا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکے سے اپنا گھر چھوڑنے میں، اپنے آباء و اجداد کے گھر، اپنے آباء و اجداد کے قبرستان کو چھوڑنے، بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر بات کہا مکے کو، اور اپنے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف. پھر جب مدینہ شریف کی طرف آپ تشریف لے گئے تو پھر ایک دور آیا کہ اس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس آئے مکہ شریف، وہ مکہ جو ان کا آباء و اجداد کا مسکن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہیں پیدا ہوئے. تو کفار نے انکار کیا اور اندر مکہ شریف کی طرف آنے سے منع کر دیا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے تحت پھر واپس تشریف لے گئے. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ شریف میں داخلہ بھی نہیں دیا. پھر آگے چل کے وقت گزرتا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی حکمت عملی پھر بنی، اور اسلام نے طاقت پکڑی. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جس مکے میں کفار اور مشرکین مکہ وہ رسول اللہ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، آج ان کے گھر، ان کی مال، ان کی ملکیت، ان کے باغات اور سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سواریوں پہ آئے تھے تو ان سواریوں کے قدموں کے نیچے صحابہ کرام کے قدموں کے نیچے رون چالا سب کے کر و فر کو. اور جب آئے تو اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنا جوش ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، اور کیا لوگوں کی کیفیت ہوگی، فیلنگز کیا ہوں گی. اسی دوران آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مکہ جب بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی تھا نوجوان، اس نے آگے چل کے دوڑ لگائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ رک جاؤ. وہ رک گئے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں دوڑ لگائی ہمارے سامنے، کیوں دوڑ لگائی ہمارے سامنے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ جب مکہ فتح ہوگا، آپ بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لائیں گے تو میں سب سے آگے دوڑ کر بیت اللہ شریف کے
दरवाजे की चौखट को चूमूंगा, बाकी मेरा कोई काम नहीं था। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे की चौखट चूमने से माँ के पाँव चूमने में ज़्यादा सवाब है। जाओ माँ के पाँव चूमो, वापस कर दिया वहाँ से। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखने में मकबूल हज का सवाब मिलता है। खाली मुस्कुरा के देखें, मसलन ये कमरा है, हम बैठे हुए हैं, माँ बाप बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, दोनों में से कोई एक बैठा है, बच्चा आता है, बहुत जल्दी में है, दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है, दोस्त खड़े हैं, कोई चीज़ अंदर कमरे में रखने के लिए या कोई चीज़ उठाने के लिए वापस आए जल्दी जल्दी, ना पानी दिया, ना उनको खाना दिया, ना उनको बिस्तर लिटाया, ना उनको किसी को कुछ खैर आफियत की, ना बातचीत की, फ़कत देख के मुस्कुराया। उस एक मुस्कुराहट के एवज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखा करो, एक मुस्कुराहट के एवज़ आपको मकबूल हज का सवाब मिलेगा। जब आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो सहाबा कराम तो चूँकि वो ज़्यादा हासिल करने वाले थे, तो सहाबा ने यह सुना कि दिन में 2 मरतबा कोई इस तरीके से करे, माँ बाप की तरफ देखे और माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखे, तो आपका फरमाया फिर 2 हज का सवाब मिलेगा। या रसूल अगर कोई शख्स 3 मरतबा माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखे तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 हज का सवाब मिलेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जब गिनती पहुँची, सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अगर कोई दिन में 100 में 10 मरतबा कोई माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखे, तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन में 10 क्या, दिन में आप 100 मरतबा मुस्कुरा कर माँ बाप की तरफ देखें और 100 मकबूल हज का सवाब आपको मिलेगा। और हज एक भी कबूल हो गया तो उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। मेरे क़िबला वालिद साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने, और हज कोई ऐसी रवाजी बात नहीं, लोग आज जाते हैं ख़ुद को हाजी कहलवाते हैं। वालिद साहब ने कभी भी अपने आप को अलहाज या हाजी नहीं लिखा, न कहलवाया। हज पे तशरीफ़ ले जाते थे, जब वापस तशरीफ़ लाते तो लोग आते कि साईं वो हाजी दावत है, हाजी खाना लोग बोलते हैं उसको, हाजियों की दावत है, आप टाइम थे हमें। तो अपने बाबा फ़िलहाल छोड़ो, मेरे पास मेहमान आ रहे हैं, अभी नहीं, फिर अभी नहीं, होते होते 1-2 महीनों के बाद फिर बात चली जाती। कभी भी हज की दावत आपने कबूल नहीं की। फिर उसमें भी वो फरमाया करते थे कि बाबा लोग दावत करते हैं हाजी की। अभी देखें दियानत का अंदाज़ा देखें, दियानत का ये मायार देखें, कहते लोग दावत करते हैं, हाजी की दावत करते हैं, और मेरा हज कबूल हुआ तो हाजी कहूँगा, मुझे क्या पता कि मेरा हज कबूल हुआ नहीं हुआ। ये दियानत की इंतहा है। तो आपने फरमाया कि नहीं वो, और यहाँ पे जब रुखा तशरीफ़ लाए तो मेरी अहलिया ने, वो उनकी भतीजी भी है, बहू भी है और मुरीद भी है, बैठी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि हुजूर आपने कितने हज किए हैं? आपने जवाब में खामोश रहे। फिर दूसरी मरतबा थोड़ा करीब उसने कहा कि हुजूर आपने कितने हज किए हैं? आप खामोश रहे। तीसरी मरतबा वहाँ से उठ के करीब ही आई, कहने कि चाचा आपने कितने हज किए हैं? तो आपने फरमाया कि बेटा तुमने ये मुझसे तीसरी मरतबा पूछा है ना। मैंने सुना था, वो पहली मरतबा भी सुना था, दूसरी मरतबा भी सुना, तीसरी मरतबा भी सुना। आपने कहा कि आपने कितने हज किए जाते हैं? हज उसको कहा जाता है जो कबूल हो। मुझे क्या पता कि मेरा वो हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, मुझे कोई पता नहीं। हज कबूल हुआ या नहीं हुआ मुझे कोई पता नहीं। इसीलिए मैंने आपको जवाब नहीं दिया। बाबा मो हज कौन चे बोलने के पंध मूँ अठ कया है का 8 मरतबा में गया हूँ, पंध मूँ 8 कया है न, बाकी हज जी का ख़बर को वो अल्लाह ताला कबूल करे, मुझे का ख़बर को मुझे हज कबूल किया है बोल गया। तो और उनका आलम ये था कि यहाँ से ये तशरीफ़ ले जा रहे थे तो कराची में एहराम के लिए जब आपने अपने गुस्ल फरमाने के लिए गए तो
आपने वहाँ से दरवाज़ा बंद किया, थोड़ी देर में फिर वो दरवाज़ा टूटी, खुली आवाज़ हुआ, तो हम आके टोले शोले लेके खड़े हो गए। तो आपने कहा बाबा अंदर ये बटन यहाँ वाली ये खुले हुए थे। आपने फरमाया कि बाबा वो ये साबुन किसका पड़ा हुआ है अंदर? तो उनका सब साबुन जो यहाँ पे मुंशी रहता है सरहदी मंजिल में, उस मुंशी का है। आपने बाबा नहीं, पराया साबुन में नहीं लाऊंगा, पैसे दो उसको। और उस ज़माने में 6 रुपये की 8 रुपये की एक लक्स साबुन मिलता था। तो वो साबुन का कहा, साबुन नया मेरे लिए ले आओ। साबुन जब लेने के लिए लोगों ने कहा ये साबुन खुला हुआ है, खुला अगर वो बिल्कुल शैम्पू है, पैक है, किसी में ताले में है तो वो ठीक है, लेकिन खुला हुआ इसका मतलब ये कि ये कॉमन है, ये हर एक आदमी इस्तेमाल कर सकता है। आपने कहा मैं नहीं बाबा इजाज़त नहीं है, ये अगर मेरे किसी बेटे का होता तो मैं इस्तेमाल करता उसको, लेकिन ये किसी और का है, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ तक एहतियात करते थे। और तो क्या, एक जब जा रहे थे, फिर जब जाने लगे तो आपने फरमाया कि इधर पैसे करके हम 3 भाई खड़े थे, तो एक को दिए 3200, दूसरे को 30, मेरा मुझे दिए। तो वैसे जब मुझे मैंने हाथ में रखे, मैंने बाबा इनको क्या करना है पैसों को? बाबा तुम रखो, काम आएंगे आपको। तो मैंने कहा बाबा आप सफ़र पे जा रहे हैं, हज का सफ़र है, और ये पैसे अपने पास रखें, बल्कि हम पैसे दिए और भी आपको दें पैसे। तो आपने फरमाया कि बाबा मन इस्तता इलैहि सबीला, आयत पढ़ी है आपने, तर्जमा भी पढ़ा है, अच्छी तरह पढ़ा। कहा कि मन इस्तता इलैहि सबीला में ताकत हो इंसान को माली, ऐसे नहीं तो खुद वो सब चीज़ें बेच बाच के चला जाए, बीवी उसकी भीख मांगती रहे। ताकत उसको रूहानी हो, ताकत उसको दोनों ममालिक में अमन भी हो, क्योंकि अगर अमन किसी एक मुल्क में नहीं है तो हम तो वहाँ अमन कायम नहीं कर सकते वहाँ पे जाके। और करते करते वो बताते मन इस्तता इलैहि सबीला, और दोनों ममालिक के कवानीन जो बनते हैं उन कवानीन पे भी अमल करने की ताकत हो उसको, और ला रफस वला फसूक वला जिदाल फिल हज, उसकी भी उसको ताकत हो। और दोनों ममालिक वो कहते हैं कि आप इतने रियाल या इतने डॉलर ले आए, ज़्यादा ले जाना वो जायज़ नहीं है। और आपने ये फरमाया बाबा वो जो बनाते हैं वो बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके अकाबिर होते हैं, ग्रेड 21-22 के लोग, वो बैठ के पॉलिसी बनाते हैं। तो जितना उन्होंने वो मुकर्रर किया है वो डॉलर या फॉरेन करेंसी, मेरा काम हो जाएगा, किराया दिया हुआ है, होटल के पैसे काटे हुए, बाकी खाने पीने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मेरे शॉपिंग के लिए मैं नहीं जाता, और वो मेरे पास मौजूद हैं पैसे इतने, और इंशाअल्लाह मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जो बनाने वाले हैं वो बहुत बड़े आला दिमाग के लोग होते हैं, वो सोच समझ के फैसला करते हैं, इतने पैसे काफ़ी हैं, बल्कि मेरे इससे पैसे बच भी जाएंगे, तो मैं अपने हज को क्यों ख़राब करूँ कि वहाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी करूँ। यहाँ तक वो एहतियात फरमाया करते थे। बल्कि रफ़ीक थे उनके दो, उसमें एक आदमी ने घी लिया था, तो वहाँ पे पता लगा कि घी के लिए इजाज़त नहीं है, ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो वो एयरपोर्ट पे, चूँकि मेरे वो ज़ाती दोस्त अहबाब इतने थे कि हम अगर उसको घी को रवाना कर देते सामान में तो वो पहुँच जाता वहाँ पे, लेकिन आपने कहा नहीं इजाज़त नहीं, इसको मत लो, वापस करो। और फिर मुझे उन्होंने वो घी तो निकालो, वापस करो, जाको गाँव ले जाना। लेकिन जाने के टाइम पे मुझे उन्होंने सख्ती से कहा, सख्ती से, कि ये तुम किसी दोस्त का, मैं क्या करता यहाँ पे जाता कराची, दोस्तों के लिए, किसी के लिए सब्जी ले जाता था, किसी के लिए हलवा ले जाता, किसी के लिए यहाँ पे फ़ोटो हलवाई है कि उसका पिस्ते का हलवा होता है बड़ा शानदार, तो वो ले जाता, मुख्तलिफ, किसी को हिरन, किसी को मोर, किसी को तीतर, ये मैं यहाँ से ले जाता था। और आपने ये उनको पता भी था। और जो एक मरतबा शहीद ज़हूर भोपाली रहमतुल्लाह अलैह के मैं हिरन देना चाहता था, तो हज़रत वालिद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी साथ थे, तो मैंने वो हिरन को लेके उसके टांगे बांध के उसको रखा था अंदर गाड़ी में ले जाकर। बाबा किसको? मैं था ये भोपाली साहब को तोहफा दूंगा ताकि उसके घर पे रहे ये हिरन। बहरहाल तो उनको पता था कि ये तोहफे ताइफ देता है लोगों को, और लेकिन
مجھے انہوں نے سختی سے کہا مزہ کے دوست کہنے تھے ہی، یعنی اگر بددیانتی اور دیانت، یعنی ان کی دیانت کا یہ عالم تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ شاید یہ گھی اس کا ہے 5 کلو 8 کلو 10 کلو یہ کسی دوست کو دے دے گا، تو چوری تو میں کر رہا ہوں نا، خیانت کی تو میں نے ان پہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ اس کے 2 ہفتے میں جب واپس آؤں گا تو میں پتہ کروں گا کہ آپ کو گھی ملا یا نہیں ملا، آگے یہ بھی کہا۔ تو جو اتنی سختی کرے اپنے آپ پہ، اتنے زبردست قسم کا احتیاط کریں، بلکہ انہوں نے کتاب الحج فقہ میں کی کتابیں، اس میں کتاب ایک مرتبہ نہیں بار بار پڑھایا تھا۔ جو ان کے مریدین وغیرہ وہ جو حج پہ جایا کرتے تھے عمرے پہ، تو ان کو باقاعدہ بٹھا کے ان کو مسئلے سمجھایا کرتے تھے، ان کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب بھی حج پہ گئے، جب بھی آپ حج تشریف لے گئے تو آپ یہ کرتے کہ اس وقت کسی عالم کی لکھی ہوئی کوئی کتاب، جو نیا ماحول ہو گیا، اس کے مطابق کتاب الحج جو لکھتے تھے۔ مثلا جب وہ حج پہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا مفتی صاحب محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد والے، وہ راجپوتانہ اسپتال کے ہاسپٹل کے بالکل ساتھ میں ان کا مزار الانوار ہے وہاں پہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کتاب نیا ہے، وہ حیدرآباد میں دستیاب ہے۔ تو آپ نے کہا میں خود جاؤں گا۔ بابا گرمی ہے آپ نہ جائیں، گاڑی پہ ایئر کنڈیشن نہیں ہے اس میں۔ آپ نے کہا نہیں بیٹا نہیں، یہ حج کے سفر کی تیاری، اس میں جاؤں گا تو مجھے ممکن ہے کہ آج کا یہی سفر کے لیے جا رہا ہوں، یہ قبول ہو جائے تو میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔ تو خود یہاں گردوارے خلیل سے حیدرآباد تشریف لے گئے، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا راستہ تھا اس زمانے میں، اور وہ وہاں پہ حیدرآباد گئے، خود وہ کتاب لی اور وہ کتاب لے آئے، کتاب پا کے جب تشریف لے جا رہے تھے تو حج پہ موضوع پہ جو جدید جو ایسے مسئلے مسائل جو ہیں وہاں پہ، تو اس میں رہنمائی کے لیے جو بزرگوں نے کتاب لکھے وہ کتاب ساتھ لے گئے۔ اتنی بڑی مطلب احتیاط کے باوجود اپنے حج کو کبھی انہوں نے حج نہیں کہا، کبھی حج نہیں کہا۔ اور ایک واقعہ ضمناً مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے تو خیموں میں آگ لگی تھی تو یہ ٹائم تھا کہ مجھے پتہ لگا، تو میری وہ حوصلے خطا ہو گئے، میں بالکل عجیب، میں نے کہا کیا ہوا بابا تو چل بھی نہیں سکتے، اور چل نہیں سکتے، اب ٹیلی فون یہ موبائل فون تو تھے نہیں اس زمانے میں، بابا چل نہیں سکتے، ایک تو آگ، اور دوسرے جو بھگدڑ مچتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس میں انسان مر سکتا ہے۔ تو مجھے اتنی کیفیت ہوئی کہ میں وہ پاگلوں کی طرح ادھر جاؤں، چلتا رہا میں، اور عجیب ایک میری کیفیت تھی۔ خیر، اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے ان کی خدمت میں تھا، میں نے کہا بابا آپ جو تشریف لے گئے تھے وہاں پہ مجھے یہ پتہ لگا، تو میری کیفیت عجیب غریب قسم کی ہو گئی، اور میں نے وہاں پہ پاگلوں کی طرح ادھر جاتا، لیکن وہ آپ الحمدللہ کہ آپ تو تشریف لے آئے، اور میں نے کہا بابا مجھے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ کہیں گے، وہ اس کو اور روپ دیں گے کہ وہاں پہ گئے وہ توبہ کہ وہ جل گئے، ختم ہو گئے، یہ کہ بے ادبی کے کلمات بولیں گے، اور مجھے فقط وہ تھا، تو مجھے سخت اس میں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب الحمدللہ آپ صحت مند ہیں، آپ آ چکے، لیکن اس کے باوجود جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میری پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے تبسم فرما کے میری طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ بابا ہمارے کہاں ایسے بھاگ کہ وہاں پہ ہم ہوں اور آگ لگتی اور ہم جل کے وہاں پہ خاکستر ہو جاتے، اور اس زمین میں کے ساتھ ہم مل جاتے، ہمارے ذرات نہ ہمارا گوشت ہاتھ آتا، نہ کوئی ہڈی ہاتھ آتی، اس زمین میں، اس مقدس سرزمین میں ہم جو بکھر جاتے ہڈیوں میں۔ یہ جو بابا کوئی بھاگ والے تھے لوگ جو شہید ہوئے وہاں پہ، وہ ان کے بڑے بھاگ تھے اور بڑی سعادت تھی ان کی، جن کو یہ اعزاز ملا۔
اور ہمارے کہاں ایسے نصیب کہ ہمیں وہ اعزاز ملتا. جب یہ آپ نے فرمایا تو اس کے بعد مجھے سکون ملا، اور اس کے بعد پھر وہ کیفیت میری ختم ہو گئی جو پریشانی کی ہوتی تھی. بالکل پاگل ہو جاتا تھا میں، خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بہرحال تو جو مقبول حج سے بات نکلی تو ماں باپ کی طرف بیٹا فقط دیکھنے سے. اب آپ دیکھیں کہ وقت کا بہت بڑا فقیہ، یعنی ان کے علم کا یہ تھا کہ بڑے بڑے علماء تشریف لاتے، سائیں قرآن شریف کی ہی آیت اللہ چھاتو چوے، قرآن شریف کی ہی آیت ہے اللہ چھاتو چوے. آپ یوں کرتے سن کے تھوڑا سا یوں کر کے پھر آپ فرماتے اللہ میں یہ حکم دیتا ہے. پھر اس وقت چلے مفتی صاحب عبدالرحیم سکندری رحمۃ اللہ علیہ سائیں آیت میں اللہ چھاتو چوے. وہ مدرس بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، تفسیر اور ترجمے پڑھاتے تھے، اور زبردست قسم کے مقرر تھے. لیکن اس کے باوجود وہ ایسے اس آیت میں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے. اور اس طریقے سے تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ نے فرمایا بابا یہ جو اقصی ہے نا، یہ اقصی کی مسجد یہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے، یہ نہیں ہے. اور پھر ہم قرآن شریف کے جو بزرگوں نے لکھے ہیں، تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، وہ لکھے وہ ہم مانتے ہیں. لیکن بعض جو ہیں وہ ایسے کاملین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ماحول دکھا دیا، وہ آیت دکھا دی کہ اس آیت میں اللہ یہ بول رہا ہے، اور یہ دیکھو تم اپنی آنکھوں سے اس آیت کو. یعنی آپ نے فرمایا کہ بابا یہ جو ہے مسجد اقصی یہ نہیں ہے. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والی جگہ کو، جہاں جائیں سجدہ کریں، نماز پڑھ سکیں، وہ آپ کی مسجد ہے. اور اس نے مسجد اقصی یعنی دور سے، ڈسٹینس سے، اور مسجد اقصی مانا یہاں پہ یہ مسجد نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی تک ختم ہوا، تو پھر آگے تو کچھ آتا نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ مسجد اقصی یہ نہیں ہے، مسجد حرام یہی ہے. مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی یہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو بزرگوں کو مشاہدہ کروایا ہے، ہم اس میں وہ بات مانیں گے ان بزرگوں کی جس طریقے سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ جو غیر مسلم ایسے ہیں جن کو اسلام کی دعوت نہیں ملی، اور اسلام کی دعوت نہیں ملی تو وہ کافر کے کافر رہے، غیر مسلم رہے. اور غیر مسلم جنت میں جائے گا نہیں، اور غیر مسلم جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ اگر جہنم میں جائیں گے تو یہ ایک ناانصافی نہیں ہوئی کہ اس کا پیغام ہی آپ نے نہیں دیا. جب یہ ان کو تھا خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منظر اس منظر کا مشاہدہ کروا دیا کہ تمہیں یہ جو ہے اس چیز کی اس کو نہیں ملا. ان جو حیثیت ہوگی وہ جانوروں کی سی حیثیت ہوگی. جس طریقے سے ایک گائے آئے گی، وہ کہے گی یادا میں گھاس کھا رہی تھی، یہ والی گائے جو ہے آ کے مجھے ٹکر مارا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھے تکلیف بھی ہوئی، اور 2-4 روز تکلیف کاٹتے، آخر میں مالک نے مجھے ذبح کر دیا. میری زندہ رہنا چاہتی تھی، میری کھوٹی ایک تھی وہ تھی وہاں پہ کٹا تھا یا کٹی تھی. تو کہنے لگے کہ پھر اس کا فیصلہ ہوتا، پھر گھوڑے آتے، پھر خچر آتے، یہ جو جانور ہیں اس کے بعد وہ مٹی میں مل جاتے، ختم ہو جاتے. تو وہ جو لوگ ہیں ان کے ایک دوسرے پہ حق حقوق جو ہے جزا سزا وہ ان کو ملے گی ضرور. تو وہاں فیصلہ ہوگا، فیصلہ کرنے کے بعد وہ بھی ان کی جو حیثیت ہے وہ ان کی وہی ہوگی جو جانوروں کی ہوتی ہے. تو وہ مر کے مٹی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے. پھر جزا سزا ہوگی، اس کے بعد وہ مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے.
تو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مشاہدہ کر کے یہ چیز بتا دی، اس طریقے سے بھی اس آیت کا مشاہدہ جن کو ہوا، یہ نہیں کہا کہ مجھے مشاہدہ ہوا ہے، ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا دیا لوگوں سے. اور یہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ہیں سبحان اللہ کہ مسجد اقصیٰ، تو فرمانے لگے کہ مسجد اقصیٰ اس میں مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور اقصیٰ منا مفاصلے سے دور سے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت سے نوازا، عطا فرمایا، تو جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو یا معانقہ کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں، یہ ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں. یہاں پہ تو وہ سوال نہیں تھا، یہاں پہ ایک عبد ہے، ایک خود اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قریب سے جب زیارت کروائی، کعبہ قوسین و ادنیٰ کے فاصلے سے جب وہ زیارت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے، جسم سے، جہت سے پاک ہے. وہ کس طریقے سے وہ ہوئی ملاقات، کیا ہوا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے. تو وہ آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بالکل سامنے آئے، جب اللہ نے اپنے زیارت کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں گر پڑے، مسجد اقصیٰ ہو گئے. سجدہ کیا، یہاں ہاتھ ملانا، گلے ملنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، ہاتھ ملانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ کو جب اللہ نے قرب خاص سے جب وہ دکھایا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربہ سجود ہو گئے. اس کو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ. پھر اس کو کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم آپ کو اپنی نشانیاں. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بابا جو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اگر یہ تمہارے پاس پیسے ہوں، ٹکٹ کٹا، ویزا لگوا، ویزا کھل جائے، ویزا لگاؤ، تم جا کے وہ دیکھ کے آ جاؤ. کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ سبحان الاسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو پھر الذی بارکنا حولہ، تو آپ نے کہا بابا بارکنا حولہ، اس مسجد جو مسجد اقصیٰ موجودہ جو ہے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، اس کا ماحول کا پاک ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پہ غیر مسلم بھی تھے، وہاں پہ جانور بھی تھے، حلال حرام جانور بھی تھے وہاں پہ. تو اس کا نہیں البارکنا حولہ، وہ وہاں کا جو تھا وہ علاقہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربہ سجود ہوئے تھے نا، اس کو آپ نے کہا ہے اس آیت کریمہ سے. اور دوسری بات یہ کہ شروع ہوا مسجد حرام سے سفر اور ختم ہوا ہے مسجد اقصیٰ پر. تو یہ انہوں نے آپ نے فرمایا. تو اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے وہ ہستی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیات کا مشاہدہ کروا دیا، انہوں نے بھی اپنے حج کو حج نہیں کہا، انہوں نے بھی اپنے حج کو سفر کہا کہ 8 سفر میں نے کیے ہیں. حج کا انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا، اور کبھی بھی انہوں نے حج کی دعوت قبول کسی کی بھی نہیں کی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی. اب بیٹا آپ اندازہ لگائیں کہ عالم اسلام کی اتنی بڑی ہستی عالم اسلام کی، ان کو بھی اپنے حاجی ہونے کا یقین نہیں تھا. تو یہ فقط ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھنے میں مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اس سے بڑی غنیمت کچھ بھی نہیں ہے. اور حج ایک بھی قبول ہو گیا تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. دل میں جب بھی ٹائم ہو تو ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھیں. اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بابا ماں پہ جگہ ہی وہن گناہ ہے نہ ویدا کریو، ماں پہ ہی کرے ویدا کریو، اس طریقے سے. اور ماں باپ کے بہت بڑے حقوق ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ بیٹا آ رہا ہے اور ماں باپ کہتے ہیں یا ماں کہتی ہے یا باپ کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، سب سے بڑا فیصلہ ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے.
فوراً طلاق لینی ہے. فقط بیٹا اتنا پوچھے کہ امی میں طلاق دیتا ہوں لیکن مجھے اس کا قصور بتائے، کیا قصور ہے. تو یہ قصور کا پوچھنے سے، یہ آرگیومنٹ کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی اولاد کو. اتنی بڑی طاقت دی اللہ نے. تو میں توقع رکھوں گا کہ آپ یہ جو بنا رہے ہیں یہ نظام، یہ اپنے دوستوں کو بٹھا کے ان کو آپ یہ پیغام عام کریں گے اور کہیں کہ اس دور میں اگر کوئی شخص نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے اور والدین کا فرما بردار ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. وہ جب کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ یوں کرے گا نہ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ہاتھ اس کی دعا رد نہیں کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.